السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایکو کا ریویوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل عداوت کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بیبی باجی بہت پریشان ہوتی ہیں اور وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں کہ لگتا ہے کوئی ملیشیا سے واپس تو آ گیا ہے لیکن اپنا دل وہیں چھوڑ آیا ہے، نتاشا کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ بیبی، جو میرے دل و دماغ میں بات نہیں ہے اسے زبردستی میرے دماغ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرو، اس سے تمہیں فائدہ تو نہیں ہوگا، البتہ نقصان ضرور ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری طرف انسیکیور نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی کے پاس اتنی دولت ہے جس سے میں اپنی ہر خوشی خرید سکتی ہوں، لہٰذا کسی غلط فہمی کا شکار مت ہونا۔ نتاشا کی بات یاد رکھنا کہ وہ تمہاری صرف اور صرف ایک اچھی دوست ہے، اور تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو کہ میں اسے اپنے آگے ٹکنے بھی نہیں دوں گی۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم دونوں صرف اور صرف اچھے دوست ہیں اور اکٹھے کام کرتے ہیں، تم یہ کیوں غلط سوچتی رہتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ میں جب چاہوں اسے مسل کر رکھ دوں گی، اور خیال رکھنا جو بات آج تک تمہارے دماغ میں نہیں آئی وہ کبھی آنی بھی نہیں چاہیے، نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں اس کے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم سے یہی امید ہے کہ تم ہر کسی کے بارے میں غلط سوچتی ہو اور غلطی کرتی ہو، لیکن اگر تم اس کے ساتھ کچھ برا کرو گی تو اب میں بھی تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کروں گا، میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، یا میں یہ گھر چھوڑ کر خود بخود چلا جاؤں گا، میں اپنا الگ گھر بسا لوں گا۔ تو بیبی باجی بہت غصہ ہو جاتی ہے اور اپنی امی کے پاس چلی جاتی ہے، اور یہ امی کو کہتی ہے کہ امی، مجھے اب اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا، انکسار کے ساتھ، یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، یہ ابھی بھی نتاشا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس کی امی کہتی ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں امی، اب میں اسے طلاق لے کر ہی رہوں گی۔ وہاں پہ ماریا آ جاتی ہے اور ماریا کہتی ہے کہ بیبی باجی کیا ہوا، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسے یہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی کہ ماریا اب ماں بننے والی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر اس کے بچے آ گئے تو اس گھر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اس کے بھائی بھی اسے نہیں پوچھیں گے کیونکہ اس گھر میں تو اس کے بچے ہوں گے۔ لیکن اس کی ساسو ماں بہت خوش ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب اس گھر میں کوئی پوتا یا پوتی آ جائے گی تو وہ بہت پیار سے اسے پالیں گے، ان کے گھر کی خوشی ہوگی، ان کے گھر کا وارث آئے گا۔ بیبی باجی کہتی ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی وارث نہیں آ سکتا، صرف اور صرف اس کے بچے ہی رہیں گے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ماریا اب اس گھر میں نہ رہے، ماریا سے اس کی خوشی یہ برداشت نہیں ہوتی۔ وہ یہ سوچ کر بہت پریشان ہوتی ہیں کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اسے گھر سے نکالا جائے، لیکن وہاں پہ جب اجد آتے ہیں تو اس کی امی اس سے بات کرنا چاہتی ہیں کہ وہ انکسار کو سمجھائیں کہ وہ نتاشا سے دور رہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ امی، انہیں آج مجھے آفس جلدی جانا ہے، اس لیے میں گھر آ کے آپ سے واپسی پہ بات کروں گا۔ لیکن اس کی امی کہتی ہیں کہ جب سے تم باپ بنے ہو تم سے دن بہ دن بات کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور انکسار بھی ہم سے بات نہیں کرتا، وہ بھی بہت بیزی رہنے لگ گیا ہے، آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ ہر کوئی اپنی لائف میں مصروف ہو گیا ہے۔ لیکن بیبی باجی وہ بہت پریشان ہے اور اپنی تکلیف کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی امی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اسے سمجھنا چاہیے، وہ اکیلی بیچاری کیا کرے۔ اسی طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ امی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انکسار سے بات کریں گے اور اسے سمجھائیں گے کہ بیبی اچھی ہے اور وہ نتاشا کو بھول جائے اور اس سے دور رہے۔ تو یہ بات سن کے بیبی خوش ہو جاتی ہیں، لیکن اریبہ یہ بات نہیں بھول رہی کہ ماریا اب ماں بن گئی اور وہ اپنے بانجھ پن میں کیوں اپنی زندگی گزارے، اسے لگتا ہے کہ اب اس کے بھی بچے ہونے چاہیے، اور اب ڈاکٹر کو چھوڑ کے وہ تویزوں میں لگ گئی اور تویز لینا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تو میں ریحان کو بھی اپنے قابو میں کر لوں گی، اور اگر میرے تویز چلنا شروع ہو گئے تو سب سے پہلے تو اس نور کا بندوبست کروں گی، اسے ہی گھر سے نکالوں گی، کیونکہ میں اس سے تھک چکی ہوں، اس کی وجہ سے تو میری زندگی برباد ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے میں فات سے شادی نہیں کر پائی۔ تو وہ جب کمرے میں آتی ہے وہاں پہ نور اپنی ڈال سے کھیل رہی ہوتی ہے، تو وہ نور سے ڈال لے کے باہر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اس سے نہ کھیلا کرو، لیکن تم ہو کہ تمہیں باتوں سے سمجھ نہیں آتی، تمہیں صرف اور صرف مار ہی سمجھ آتی ہے۔ لیکن وہاں پہ اس کی خالہ امی آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نور، تم یہ کیا کر رہی ہو نور کے ساتھ، وہ چھوٹی بچی ہے، تمہاری بیٹی ہے، اگر تم اسے اپنی بیٹی نہیں سمجھتی تو اپنی بہن کی بیٹی سمجھ لو، کیوں تم اسے اتنی نفرت کرتی ہو، کیوں تم اسے دور رہنے لگ گئی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ خالہ امی، آپ کو مجھے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ساری باتیں ریحان کو بتا دیں گی تو میں آپ کی دھمکی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سرعام کھیل کیسے کھیلنا پڑتا ہے، میں سرعام بھی آپ کے ساتھ کھیل کھیل سکتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ خاموش رہیں اور میرے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ ماریا تمہاری بہن ہے اور ریبہ تم اس کی بہن ہو،
मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही समझती हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम नफ़रत करती हो हमसे। तुम क्यों किसी से बदला लेने की कोशिश कर रही हो? अपनी लाइफ में बहुत खुश रहो। देखो तुमसे रेहान कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बेटी से भी नवाजा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये चालें चलना बंद कर दो, नहीं तो तुम एक दिन ज़रूर पछताओगी। वो कहती है कि अब मैं नहीं पछताऊँगी, अब आप लोग पछताएँगे। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब आपसे मैं गिन गिन के बदला लूँगी। एक तो मैं अभी तक माँ नहीं बनी, लेकिन आपको अपनी बेटी की तो बहुत फ़िक्र रहती है, उसे हर बात समझाती रहती हैं, लेकिन आपने कभी मुझे तो ऐसा नहीं समझाया। उसकी माँ बनने की खबर सुन के तो आपसे रहा भी नहीं गया, लेकिन आपने कभी मेरे लिए तो दुआ नहीं की। वो कहती हैं कि बेटा मैं तो हमेशा से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें भी साहिब औलाद करें और हमारे घर में भी और बच्चे हों। मैं ये बात तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो। लेकिन अरीबा है, वो तो किसी एक की भी नहीं सुनती, उसे लगता है कि जो कुछ वो कहेगी वही ठीक होगा। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।